کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا، ان کا فون آیا، میں نے فون کیا، آ گئے تھے، کہنے لگے میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسینٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے۔ میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ گاڈ نے بنایا۔ کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو مجھے آپ کا خیال آیا آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے۔ لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ لفظ کی وجہ یہ ہے، لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں، اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں، اسے یزداں کہتے ہیں فارسی میں، اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں۔ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے۔ باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے، اس لیے میں عام طور پہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں لفظ اللہ کے لیے خدا استعمال ہوتا، خدا 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 خدا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا ہے، آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے۔ وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ۔ جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ۔ جس نے کسی چیز کو اٹھایا، جس نے کسی چیز کو بچھایا، کسی کو بہایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو دبا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پرواز دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی کو بلندی دے دی، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی، پہل۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 3 آیات 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے بتائیے، یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ۔ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔ ان کو اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ 90% 80% لڑکی لڑکیوں میں نشہ پھیل گیا ہے اور اس کی وجہ صرف ان کا ڈپریشن ہے۔ تو اتنا نہ ان پر پریشر ڈالیں، اے کیوں نہیں آیا، اے کیوں نہیں آیا، اے کیوں نہیں آیا۔ کتنے لڑکوں نے خودکشی کر لی کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم
نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور میری بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور مقابلے کی دوڑ لگاؤ، جیسے کہ ٹریک پر دوڑ لگائی جاتی. اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے. یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا. کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں. یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے. زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا. اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے. انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن. ہم اپنی اولاد کو پڑھانے کے چکر میں اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں. پڑھو 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 پڑھو. یہ جتنے بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، جو بڑے بڑے آج نامور بنے ہوئے ہیں کاروباری، ان کے پیو سب ان پڑھ تھے. وہ انگوٹھا چھاپ تھے، کوئی 5 جماعت پاس تھا. ایک بہت بڑا ہے کیا اس کو کہتے ہیں، گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے. تو اس کے اونر مجھے ملنے آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا والد 3 جماعت پڑھا ہوا تھا، جنہوں نے بنیاد رکھی اس گروپ کی، وہ 3 جماعتیں پڑھا ہوا تھا. تو پڑھیں لیکن ان کو اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. 90% 80% لڑکی لڑکیوں میں نشہ پھیل گیا ہے اور اس کی وجہ صرف ان کا ڈپریشن ہے. تو اتنا نہ ان پر پریشر ڈال لیں، اے کیوں نہیں آیا، اے کیوں نہیں آیا، اے کیوں نہیں آیا. کتنے لڑکوں نے خودکشی کر لی. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بچہ FSC کے لیے وہ جو امتحان کے بعد پھر امتحان ہوتا ہے، وہ پچھلا کوالیفائی کر لیا، اگلا نہیں کر سکا، تو اس کے والدین نے اسے ڈانٹا، تو اس نے ٹرین تلے جا کے اپنے آپ کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو پڑھیں صحیح، لیکن ان کے پیچھے ایسے نہ کرو کہ پڑھیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. یہ سارے فیصل آباد میں جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، ان کے والد سب ان پڑھ تھے. انہوں نے بنیادیں بنائیں، انہوں نے آگے چلائیں. تو آگے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ زکوٰۃ کا مہینہ، زکوٰۃ تو ہر پورے سال میں جب مرضی دے دو، لیکن عام پاکستان میں رواج ہے کہ دیتے ہیں رمضان میں، تو کھل کے دو اور زکوٰۃ سے بڑھ کے دو، کہ لوگ بہت ہی زیادہ غربت کا شکار ہیں. نااہل حکمرانوں کی وجہ سے پورا ملک غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے اور روٹی کھانے کو محتاج ہو گئے ہیں، چولہے بند ہو گئے ہیں، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے واسطے زکوٰۃ کھل کر دیں اور زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں تاکہ آپ سخیوں کی صف میں شامل ہو جائیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. تو زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، اللہ آپ کو بڑھا کے واپس کرے گا. تو ایک تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا تھا اور ایک آخرت سے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرہ ہم فیہا خالدون. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون. یہ جنت سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بہن بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ
یہ پیپر ہو رہا ہے سب کا، کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، اور پھر ایک دن یہ پیپر چھن جائے گا۔ جیسے امتحان دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ہی وہ ٹرن ہوتا ہے تو پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹرن ہے موت، موت کے ساتھ ہی ہم سے یہ زندگی کا پیپر چھین لیا جائے گا۔ جو اس پہ لکھا ہے وہ اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرا بندہ یہ پڑھ لے پیپر اپنا، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے اور تیرا اللہ حساب کرنا بہت جانتا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، کچھ بدقسمت ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مزے کرو، اللہ کی قسم اپنی مرضی کی یہاں کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مالک ہو، قارون کے خزانے ہوں۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اپنی مرضی ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی۔ یزید بن عبد الملک 3 بر اعظم پہ حکمران تھا، عبد الملک کا بیٹا، اس کے بعد ولید آیا اور اس کے بعد سلیمان آیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے، پھر عبد الملک کا بیٹا یزید آیا۔ تو وہ ایک دن کہنے لگا کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کی زندگی مزے کی نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتے، میں آج کا دن مزے سے گزاروں گا اور اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے سب بند کر دو اور مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے، حکومت کی، بغاوت کی، کسی چیز کی مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے۔ اور اس کی ایک باندی تھی حبابہ، وہ بہت حسین تھی، تو اس کو وہ لے کر اپنے محل میں بیٹھ گیا کہ آج کا دن میں حبابہ کے ساتھ مستی کروں گا۔ تو باتیں کرتے کرتے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اور انگور پڑے تھے تو ایک دانہ اٹھاتا اور اس کے منہ میں ڈال دیتا، وہ اس کو کھا لیتی، پھر دوسرا دانہ اٹھاتا اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس طرح کی ایک مزے کی شکل بنی۔ پھر ایک دانہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تو اس کے حلق کے اندر جا کے پھنس گیا، تو اس کا کھانسی، سانس کھڑا، وہ دانہ نہیں نکلا، اور یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور اس کا مرضی سے گزارنے والا دن سب سے زیادہ اس کے لیے خوفناک دن بن گیا۔ اتنا غمگین ہوا، 3 دن تک اس نے اسے دفن نہیں کرنے دیا، اس کی لاش سامنے رکھ کے بیٹھا رہا۔ تیسرے دن اس میں بدبو پڑنے لگی اور جسم گلنے لگا، تو پھر زبردستی اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بھائی ہشام نے اسے چھین کر اس کو دفن کیا۔ تو مرضی کی زندگی یہاں نہیں، آگے ہے، جہاں یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم کی نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اس کے مشابہ تھا جو پہلے کھایا تھا۔ تو اس پر میں آپ کو حدیث سے وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں اس آیت کے ذیل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے میاں بیوی سارے تختوں پر، تو دروازے پر دستک ہوگی اور ایک فرشتہ، نوکر دروازہ کھولے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا تھال لے کر، اور تھال کے اوپر ایسے کپڑا ہوگا، وہ کہے گا اپنے مالک سے اجازت دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی جنتی سے اجازت لے کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عزت و جلال و کمال کی بات، یہاں تو آج بادشاہ ہوتا ہے، کل پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ تاریخ پڑھو کیا حال ہوا لوگوں کا۔ تو وہ اجازت دے گا تو آ کر اس کے سامنے ایسے تھال پہ رکھے گا، کہا جی یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو جب وہ ایسے اس سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ایک
ٹکڑا اس میں سے لے کر آپ چکھیں۔ تو بیگم صاحب بھی بیٹھی ہیں، میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو کاٹنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہاتھ لگائیں گے، وہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو منہ میں ڈالیں گے۔ بیگم نے بھی ڈالا، خامن نے بھی ڈالا۔ تو اگر میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت میں، یہ آگے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ویسے تو کروڑوں شروڑوں کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے، لامحدود ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مزہ الگ ہے۔ ہم ابھی افطاری میں چاٹ بنے گی، ہر گھر میں بنے گی، تو جب وہ 4 5 6 چیزیں ملتی ہیں تو وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کو منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں جتنے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ 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 اس ایک لقمے میں اللہ انہیں محسوس کروائے گا، اور پھر آواز آئے گی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے یہ اس کے مشابہ تھا، یہ وہ نہیں تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ اور پھر مزے کی بات اس سے اگلی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے مادی نعمتوں میں، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے مادی نعمتوں میں۔ تو یہاں ہم سب پیشاب پخانے میں بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیشاب بھی لگا ہوا ہے، پخانہ بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، موت بھی لگی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی لگا ہوا ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہاری بیویاں ہوں گی پاکیزہ، نہ وہاں کوئی حمل ہوگا اور نہ وہاں کوئی ولادت ہوگی، اور نہ بڑھاپا آئے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ روپ بدلے گا، نہ جوانی ڈھلے گی، نہ غم سے پریشانی آئے گی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں، پاکیزہ، خوشبودار۔ اللہ تعالیٰ جنت کی عورت، دنیا کی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جنت میں۔ اور جنت کی حور کا حسن بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ میری یہ انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، فنگر ٹپ، اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، اردو میں پورا کہتے ہیں، کہ جنت کی حور کا یہ پورا اس طرح سورج کو دکھا دیا جائے، جیسے لائٹ میرے سامنے ہے، اس طرح دکھا دیا جائے تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے نور کے سامنے غائب ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والی عورت کا حسن کیسا ہوگا، جو کبھی ڈھلتا ہی نہیں، کبھی ڈھلے گا نہیں، کبھی خواہشیں نہیں مٹیں گی، اب تو یار بوڑھے ہو گئے، اب تو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ایک جگہ میں بیٹھا تھا، کافی پرانی بات ہے، تو ایک صاحب کے سامنے قورمہ آیا، وہ بوڑھے ضعیف تھے، تو میں پاس بیٹھا تھا، میں اس وقت کوئی 34-35 سال کا تھا، تو انہوں نے قورمہ اپنے سامنے سے ہٹا کر نا میرے سامنے رکھ دیا، اور کہنے لگے لو بھائی کھاؤ، ہمارے تو کھانے کے دن بھی گئے اور نہانے کے دن بھی گئے۔ تو وہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو، اور ویسے نہانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی دولت، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ اف، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ نو اینڈ، کوئی انتہا نہیں، یہ کھوپڑی میری ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، چونکہ ہمارا دماغ تو لمیٹڈ سوچتا ہے، کھلا نہیں سوچ سکتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، کروڑوں سال کے بعد بھی وقت آف ہو جائے گا، وقت کا سوئچ آف ہو جائے گا، جیسے معراج پر جاتے ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں ٹائم سوئچ آف کر دیا، تو آپ 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی اور اللہ تک کا دیدار کر کے آئے اور واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں وقت کو آف کر دے گا۔ تو یہ 2 پہلے پارے سے میں نے آیات چنی تھیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اطلب الجنت جہدکم، جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دے، وَاہْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری جان لگا دے۔ دنیا کے لیے نہیں کہا کہ پوری جان لگا دے، کہ جنت کے لیے کہا پوری جان لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے لیے فرمایا تو کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ
زمین میں جاؤ میرا رزق تلاش کرو۔ نماز کے لیے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، نماز کے لیے تیزی سے آؤ، تیزی سے آؤ، بھاگ کے آؤ نماز کے لیے۔ جنت کے لیے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض، کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور میری بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور مقابلے کی دوڑ لگاؤ، جیسے کہ ٹریک پر دوڑ لگائی جاتی۔ ایک دوڑ لگا رہے تو لوگ باغ میں، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، وہ اپنی چال چلتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور پھر جب اللہ نے کہا میری طرف آؤ تو سب سے طاقتور استعمال کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سرپٹ بھاگو، سرپٹ بھاگو اپنے اللہ کی طرف۔ اور فرار اس دوڑنے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز سے ڈر کے آدمی بھاگ رہا ہو تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سوا ہر چیز تمہارے لیے مصیبت ہی ہے، ان سب سے جان چھڑا کے بھاگو اللہ کی طرف۔ تو بھائیو، پورا قرآن کون بیان کر سکتا ہے؟ میں نے یہ 2 مقام پسند کیے تھے رات تلاوت میں سنتے ہوئے، یہ 2 آیات میرے ذہن میں اٹک گئی تھیں، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس میں قرآن کی تلاوت باقاعدہ کریں اور ساری زندگی کریں، اور تراویح کا اہتمام کریں اور 20 پڑھیں۔ جو تواتر ہوتا ہے نا، صدیوں سے ایک عمل متواتر آ رہا ہو، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، جتنا کرو گے اتنا پالو گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ تو کل کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی، اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے۔ یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، مرضی کی زندگی تو یہاں اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ کے نبی کے سامنے جھکا دو، پھر جنت کے مزے کرو۔ تو اور سب سے زیادہ جن ملکوں میں اپنی مرضی ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، سب سے زیادہ نشہ وہاں بکتا ہے۔ میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھامو، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کی برکتیں بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کو قیمتی جانیں کہ اللہ اس میں بخشش کرتا ہے بے حد و حساب، تو ہم بھی بخشے جائیں، ایسی زندگی گزاریں۔ مجھے
آخری خطبہ کی ایک سطر یاد آ رہی ہے ابھی کہ ترکت فیکم امرین، میں دو باتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہا لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم انہیں پکڑ کے رکھو گے تو میرے بعد آپ لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتابی و سنتی، میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھامو، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ تو اس کتاب کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ان کی سیرت پڑھو۔ اس کے بغیر تو انسان جانور ہیں، ایک بولتا ہوا جانور ہے اور ایک خاموش جانور ہے۔ اگر یہ دو باتیں کسی کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں اس پہ جمنے کی توفیق دے۔ آج میں نے ایک جگہ آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس کی تلاوت تو پیچھے گزر چکی ہے، اب تم سورہ انفال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا اتنا خوبصورت تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے، دونوں کی تصویر دکھائی ہے۔ دو تصویریں سامنے رکھ دی ہیں، ایک یہ تصویر ہے، ایک یہ تصویر ہے، ان میں سے دیکھ لو کون سی تم نے پسند کرنی ہے۔ میں نے تو تمہارے لیے آخرت پسند کی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ پہلے میں صرف ہی آپ کے سامنے بتا دوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کھبی ہوئی ہے چند چیزوں کی محبت، تم اس کے دیوانے ہو اور اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ عورت، اور عورت کے لیے مرد۔ یہاں دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلی جو تمہاری خواہش ہے اور تمہاری سب سے بڑی جو تم سمجھتے ہو یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے، تو وہ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے۔ عورت نہ ہو تو مرد بیکار ہے، مرد نہ ہو تو عورت بیکار ہے۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے کشش اللہ نے رکھی ہے۔ پھر اولاد کے پیچھے آدمی کتنی گڑبڑ کرتا ہے، اور جو حرام کا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا، ہماری اولاد کے کام آئے گا۔ تو دوسری چیز ہے اولاد، اور تیسری ہے والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، پیسہ، جس کو آج کی زبان میں پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، ریال، درہم، دینار، یہ آج کے سونا چاندی کے بدل میں ہیں۔ کاغذ پر اس کو یہودی لے کر آئے تھے۔ اگر اصل سونے چاندی کے سکوں پر بازار کا کاروبار ہوتا تو کبھی مہنگائی نہ ہوتی، کبھی بھی مہنگائی نہ ہوتی۔ یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، چھاپ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے پیسہ، سونا چاندی، اور پھر فرمایا چوتھی چیز ہے سواریاں، والخیل المسومہ،
خوبصورت گھوڑے اس زمانے کے لحاظ سے. آج کل خوبصورت گاڑیاں، یہ BMW ہے، یہ مرسڈیز ہے، یہ مے بیک ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، کتنی قسمیں آ گئی ہیں گاڑیوں کی، یہ رولز رائس ہے. تو سواریوں کی محبت، اور پھر جانوروں کی محبت. لوگ گھوڑے رکھتے ہیں. ہمارے ذمہ داروں میں تو گائے بھینس کے بغیر وہ ذمہ دار ہی نہیں کہلاتا جس کے پاس یہ سسٹم نہ ہو. ہمارے دادا نے تو 100 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، تو ان کی وفات کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی کو 50 کے قریب کر دیں. پھر ہم دونوں بھائی باہر پھرتے رہتے ہیں. وہ لاہور میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، میں تبلیغ میں ساری زندگی پھرتا رہا. تو ہم نے بس گزارے کی رکھی کہ جس سے دودھ ملتا رہے. تو جانوروں کی محبت. اور اگر آپ تھوڑا سا صحراؤں میں یہیں چلے جائیں، بلوچستان، اونٹوں کے ریوڑ اور گائے کے ریوڑ. یہ ہمارا جو چولستان ہے، وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اپنی گائے لے کر. ان کا سب سے بڑا سرمایہ گائے ہے. 8 مہینے بیوی بچوں سمیت وہ پاکستان میں پھرتے ہیں. جہاں چارہ ملتا ہے وہاں. ہمارے گاؤں میں بھی آتے ہیں. جب مکی کٹتی ہے تو وہ خشک مکی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ان کو کھلاتے ہیں. پھر مجھ سے ملے تو میں نے پوچھا اپنے گھر میں کتنا رہتے ہو؟ کہا جی 4 مہینے، اور 8 مہینے ہم باہر پھرتے ہیں. تو ان کی تو جان اٹکی ہوئی ہے اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں. میں سوازی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے موزمبیق کے ساتھ، وہاں میں گیا، ہماری جماعت گئی. تو وہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے اور 40 لاکھ گائیں ہیں. کہ ہمارے یہاں جہیز میں چیزیں دی جاتی ہیں، وہ جہیز میں گائے دیتے ہیں. نے 100 گائیں دی، اس نے 200 گائے دی. اور پھر اس کے بعد فرمایا والحرث، اور پھر کھیتی باڑی، ذمہ دارہ. یہ ہم تو نسلوں سے ذمہ دار ہیں، اور کس طرح اس کی محبت دل میں ہے. ہر ایک کو اپنا پیشے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. تو کھیتی کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ روٹی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. روٹی کے بغیر، دوسری جنس چاول ہے اس کے بغیر. تو عورتیں، اولاد، دولت، سونا چاندی، سواریاں اعلیٰ درجے کی، جانور اور کھیتی کا تمہارے اندر کھبی ہوئی ہے ان کی محبت. تو اللہ نے اس پر پھر ایک ہتھوڑا مارا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. متاع کہتے ہیں، ویسے تو تھوڑی چیز کو متاع کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے. آج کل تو وہ فوم کے بنے ہوئے ہیں ڈسٹر، تو اس کے آگے ایک سخت سا لگا ہوتا ہے میٹیریل، اسے صاف کرتے ہیں. ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ پرانے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کا ایک گول سا گیند بنا لیتے تھے، اس کو ٹاکی کہتے تھے. تو اس سے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری ایک ملازمہ تھی چاچی وسائی، وہ سارے برتن صاف کیا کرتی تھی. تو وہ کالا سے ہو جاتا تھا، پھر وہ تبدیل کیا جاتا تھا. تو پوری دنیا کو اللہ نے کہا یہ وہ برتن دھونے والی ٹاکی ہے، برتن دھونے والا یہ وہ فوم ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے. تو یا اللہ پھر اس کا کوئی بدل تو بتا. تو اللہ کہتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، میرے پاس بہت خوبصورت رہنے کا جہان ہے، میرے پاس انتہائی حسین جہان ہے. اس کو جتنا بنا لو، جتنا کما لو، مر کے چھوڑنا ہے. پہلے بادشاہوں کی
ہزار ہزار، دو دو ہزار، تین تین ہزار باندیاں ہوتی تھیں، اور یہ نواب اودھ جو تھا اس کی، چونکہ وہ شیعہ مذہب سے تھا تو ان کے ہاں متع جائز ہے، تو اس نے نکاح متع میں 500 عورتیں رکھی ہوئی تھیں، 500، 200 کلکتے میں اور 300 لکھنؤ میں، اور پھر ان پر پہرے دار لگائے ہوئے تھے کہ کسی اور کی طرف ان کا دھیان نہ ہو، لیکن مر کے سب چھوڑ گئے۔ یہ مان سنگھ اکبر کا وزیر تھا، 1500 اس کی بیویاں تھیں، اکبر تو بے دین سا ہو گیا تھا، 300 اس کی بیویاں تھیں۔ تو اس طرح آخر چھوڑ کے مر جاتے ہیں، جانور بھی گئے، گھوڑے بھی گئے، مرسڈیز بھی گئی، محل بھی گیا، اولاد بھی گئی، سونا چاندی بھی گیا، سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں ایک ٹھکانہ بتاتا ہوں، قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میں تمہیں اس سے بہتر ٹھکانہ بتاؤں، اس سے بہتر سودا بتاؤں، اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں۔ اب یہ غور کریں کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جس نے دنیا بنائی ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکے کا نظر آتا لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے میرے بیٹے عاصم کی، وہ کہتا تھا بابا آپ تو پڑھتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میرا یہاں سے دل اٹھ گیا ہے، میرا رہنے کو جی نہیں چاہتا، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک ایک دن مصیبت ہے زندگی کا۔ تو اللہ نے پھر اسے اس کی طلب پہ اسے بلا بھی لیا، ہم چاہے روتے رہیں، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بہترین چیز بتاؤں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کوئی ایسی آسمانی، کوئی ایسی بہت بڑی چیز کوئی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پہ جمنا، اور جب گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لینا۔ تقوی والوں کی اللہ نے ایک جگہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ان سے گناہ ہی نہ ہو، اور تو داڑھی رکھ لئی تے تو کی کر رہے ہیں، اور بھئی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی بچی سے ہو سکتا ہے، کسی بچے سے ہو سکتا ہے، کسی عورت سے ہو سکتا ہے، کسی مرد سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تقوی کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں، مہینے کے روزے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، زیادہ پیسہ ہے تو حج ہے، اگر پیسہ نہیں تو دونوں معاف ہیں، اور سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرنا، اور حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ یہ 4-5 چیزیں کا نام تقوی ہے۔ اس میں کوئی کمی آ جائے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کے پاس، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تھوڑے دن میری مان لو، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، بڑی طاقتور ڈیل ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تھوڑی سی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دوں، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دوں۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ یہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، جس طرح کا چاہو گے، جس وقت چاہو گے، اسی وقت حاضر کیا جائے گا، بنانا نہیں پڑے گا، یہ جائے اس وقت حاضر۔ اور جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی، آخر ہماری عقل تو انسانی ہے، جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی
اس سے اوپر پھر تیرا اللہ تمہیں اپنی شان کا عطا کرے گا۔ کیا کہنے، ہمارا دماغ یہاں 5-6% کام کرتا ہے، باقی سائلنٹ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر سارا جاگ جاتا تو ایک تنکے کے گرنے کی آواز بھی ہمارے دماغ میں ٹکر مارتی، اور ایک ہلکی سی بو بھی ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو اللہ نے اس کو خاموش کر دیا۔ جنت میں سارا کھول دے گا، سارے سیلز کھل جائیں گے۔ ایک نیورولوجسٹ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر انسانی دماغ کو نکالا جائے اور اس کا ایک دھاگا بنایا جائے اور اس کو اوپر زمین سے لے جا کر چاند کے اوپر سے گزار کے واپس لایا جائے تو زمین پر اسی دھاگے کی دوسرے دھاگے سے گانٹھ لگ جائے گی، اور چاند 2,40,000 کلومیٹر دور ہے ہم سے۔ تو 2,40,000 یعنی 4,80,000 کلومیٹر یہ دماغ کی لکیر بنتی ہے، اور ہر پن پوائنٹ میں ایک کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا، پھر کہے گا تمنا علیہ، اب کر خواہش، کر ارادہ، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے رب کے پاس خوبصورت گھر ہے، خوبصورت دنیا ہے۔ دنیا کا لفظ تو غلط ہے اسے کہنا، خوبصورت مقام ہے جس کا نام جنت ہے۔ جنت کہتے ہیں درختوں سے بھری ہوئی جگہ، اور اس میں دریا بہتے ہیں۔ یہ قرآن میں جہاں نہر کا لفظ آتا ہے نا، انہار، نہر، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، اور بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ ہم نہر اپنے یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نہریں ان کو نہر کہتے ہیں، تو دریا ہیں دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے۔ کیا کمال ہے، جتنا کھاؤ، جتنا پیو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ من تحت الانہار ہے، چونکہ پانی سے زمین خوبصورت بنتی۔ پانی نہ ہو تو جا کے دیکھو چولستان میں کیا حال ہے، بلوچستان میں کیا حال ہے۔ تو پانی ہوتا ہے تو لوگ مری بھاگتے ہیں، کاغان بھاگتے ہیں کہ وہ پہاڑ سرسبز ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ نے یہ دریاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اور دنیا میں تو بنا بھی لیا، کر بھی لیا، لیکن چھوڑ کے مر گئے، چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، یہاں تم کبھی نہیں مرو گے۔ جیسے تیرا رب حی قیوم ہے، ایسے ہی تم بھی حی قیوم بن جاؤ گے۔ کبھی نہیں موت آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ انزائٹی، ڈپریشن جو دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ کوئی نہیں ہوگی۔ پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا، پاکیزہ۔ اور عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ 33 کروڑ سال کے بعد بھی ہر مرد عورت 33 سال کا ہوگا۔ خالدین فیہا، اور پھر ازواج مطہرہ، اور تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں، اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر، اس لیے ازواج کا لفظ آیا ہے۔ زوج خامند کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے لیے خوبصورت مرد پاکیزہ، اور مردوں کے لیے خوبصورت عورتیں پاکیزہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت کی انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، یہاں تو بیوی خامند کو ذرا غور سے دیکھنے لگے تو کہے گا کی گل ہے، کی مسئلہ ہے، اور خامند بیوی پہ تھوڑا نظر ڈال دے تو وہ کہے گا کیوں جی طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی، کی مسئلہ ہے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرہ، 125 فٹ 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی عورت کی بھی، حوروں کی بھی، مردوں کی بھی، اور سب کے سروں کے بال چوٹی سے لے کر نیچے آئیں گے آبشار کی طرح، اور یہ پاؤں کی ایڑیوں کو آ کر وہ چومیں گے، اتنے لمبے بال ہوں گے، اور اس میں موتی، یاقوت، ہیرے، نیلم، جواہر
یہ جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کو ان بالوں کو جب وہ چلیں گے تو ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی جو پیچھے سے بال اٹھا کر چلیں گی اور وہ آگے آگے چلیں گی۔ زندگی تو آگے، اب یہاں جنت بنانا چاہتے ہیں، دیکھو ہماری 80% نسل کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی ہے۔ اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے۔ یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں چونے موتی اور ان بچوں کو بانے، زندگی کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی ہے۔ اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے۔ یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ کے نبی کے سامنے جھکا دو، پھر جنت کے مزے کرو۔ تو اور سب سے زیادہ جن ملکوں میں اپنی مرضی ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، سب سے زیادہ نشہ وہاں بکتا ہے۔ امریکہ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے، اور وہاں گروپس ہیں، مافیاز ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، بے دردی سے ذبح کرتے ہیں۔ اس قدر میں تو بہت دفعہ جاتے اب پتہ چلا ہے کہ وہاں کی پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔